اچھا، یہ ایک بات رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت سے متعلق کہ آپ کی جو رؤیت تھی، آپ کی جو بصارت تھی، ایک معجزاتی طور پر، ایک بے مثال. آپ علیہ السلام کی سماعت کی اگر بات کریں، سننے کی جو قوت اللہ نے آپ کو عطا کی. ابھی میں نے جو حدیث سنائی نا آپ کو، کہاں سے؟ سنن ابن ماجہ سے، کتاب الزہد سے. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. یعنی میں ایسی باتیں سنتا ہوں، ایسی آوازیں سنتا ہوں جو بنی آدم سن ہی نہیں سکتے. وہ آج کے دور میں بھی نہیں سن سکتے، وہ کبھی بھی نہیں سن سکتے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو ایک مقدمہ تھا. آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ اطت السماء، ان السماء اطت، کہا کہ آسمان چر چر کر رہا ہے. مطلب خیر یہ تو سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارتیں ہیں، ہم کبھی دیکھتے نا کہ کسی مطلب لکڑی کی بنی ہوئی وغیرہ عمارتیں ہوں، کیسی آوازیں آتی. کہا کہ ان السماء اطت وحق لها ان تئط، مطلب اس کو یہ حق ہے اور یہ اس کو اس بات مطلب وہ مطلب یعنی اس کے اندر وہ چیز ہونی ہی چاہیے کہ واقعی وہ چرچر کرتا رہے. وہ کیوں؟ کہا کہ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله. اللہ اکبر. کہا کہ 4 انگلی رکھنے کی بھی جگہ نہیں، اتنی بھی جگہ باقی ہو تو اس میں بھی ایک ملک ہے اور اپنا سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اللہ اکبر. واضعا جبهته ساجدا لله، اپنا سر جو ہے زمین پر رکھے ہوئے، زمین سے مراد اس آسمان پر اللہ رب العالمین کے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. تو آسمان کتنا بڑا ہے کہ بھی 4 انگلی کی بھی جگہ مل جائے نا تو وہاں پر بھی ایک ملک ہے. تو پھر ایسی صورت میں ان السماء اطت، یہ جو آسمان میں جو چر چر کی جو آواز آ رہی ہے، کہا کہ میں سن رہا ہوں، تم نہیں سن رہے، کیونکہ تم کو سننے کی طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی ابواب التفسیر میں، سورۃ الرحمن کی تفسیر میں دیکھو آپ، حدیث پر شیخ البانی نے حسن کا حکم لگائے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث پر کوئی حکم نہیں لگائے ہیں، اس کی مطلب عدد الروات پر گفتگو کی آپ نے. کہا کہ ھذا حدیث غریب، ایسے لکھ دیا آپ نے کہ لا نعرفہ الا من طریق الولید بن مسلم، ایسا لکھا آپ نے ان زہیر بن محمد. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں کیا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنی ایک سفر میں صحابہ کو نماز پڑھائے. نماز میں آپ نے سورۃ الرحمن پڑھائی، آپ نے من اولیہا الی آخریہا سورۃ الرحمن کی تلاوت کی. اور صحابہ کی حالت کیا تھی؟ کہا کہ فسکتوا فیہ، صحابہ خاموش ہیں نماز میں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لیلۃ الجن کو یاد کرو. جب میری جنوں سے ملاقات ہوئی تھی لیلۃ الجن، جب میں نے ان کے سامنے سورۃ الرحمن پڑھا تو کہا کہ فکانوا احسن منکم احسن مردودا منکم. انہوں نے سورۃ الرحمن سنا تو کتنا اچھا جواب دیا انہوں نے صحابہ کو. گویا کہ ایک طرح سے مطلب اس کو کہتے ہیں یعنی اخبار کی صورت میں حکم دیا جا رہا ہے. ہم جیسے بولتے ہیں نا یہ طلبہ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، سنتے ہیں، کرتے ہیں. کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ لکھو، یہ نہ مانا اس کا، ہم کہہ تو نہیں رہے نا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ. اور انہوں نے کتنا بہترین جواب دیا انہوں نے جب سورۃ الرحمن مجھ سے سنا. اور آپ سب خاموش ہیں نا، دیکھو انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب میں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا تو انہوں نے کہا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. ان الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا جو انسان پر، جنوں پر ہیں، اس کا امتناناً بیان بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کتنی نعمتیں ہیں ہم پر، اور ہم پھر بھی مطلب جو خاطر خواہ شکر ادا کرنا ہے نہیں شکر ادا کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جنوں کو یہ کہتے ہوئے سنا نا. آج کتنے لوگ ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے بات کی، جن کو نکالتے وقت وغیرہ. اور کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جن کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کذاب انسان ہے وہ. ناممکن سی بات ہے کہ کوئی کہ میں جن کو اصل حالت میں دیکھا. اچھا آج تک کوئی یہ حلیہ کیوں نہیں بیان کیا کہ جن ایسا ہے؟ دیکھا نہیں نا.
زیادہ سے زیادہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو ہاتھ پیر، اس کو دانت باہر نکال دیتے ہیں. بھئی کس کو معلوم کہ وہ ایسی ہی خلقت ہے اس کی. مثال کے طور پر سانپ بھی تو ایک مخلوق ہے. اب کسی نے آج تک سانپ دیکھا نہیں تو اب اس کو شیر کی طرح ہاتھ پیر لگا دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو ہم سمجھ پا رہے ہیں نا. کسی نے مچھر دیکھا نہیں، اور مان لیجیے کہ کسی نے آج تک دیکھا نہیں، اب اس کو سمجھانے کے لیے مطلب ایک چڑیا کی طرح بنا دیں گے اس کو. تو جن کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں تو زیادہ سے زیادہ انسان کی طرح ناخن لمبے کر دیتے ہیں، بال بڑے کر دیتے ہیں، دانت سامنے ڈال لیتے ہیں، آنکھیں ادھر کر دیتے ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے، ذرا سا دل میں دہشت پیدا ہو جائے تو وہ یہ جن ہے. ہم کو کیا معلوم کہ کیسا ہے وہ؟ اسی طرح کی تخلیق ہے، ہم کو کیا معلوم؟ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اور اس کی فطری جو آواز ہے وہ ہم کو کیا معلوم کیسی ہے؟ کس نے سنی؟ کسی انسان کے بدن میں جن سوار ہو جائے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں نے ضمناً کہہ دے رہا ہوں، لیکن مسئلے کو بتانے کے لیے کہ ہاں وہ تھوڑی سی عام انسان بھی غصے میں کیسے بات کرتا ہے، بھائی آواز بدل جاتی نا، اس کی آواز پست ہو جاتی ہے کبھی کبھار، گرجدار آواز میں بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت بھی کچھ صورتحال اونچ نیچ ہوتی ہے. لیکن واقعات یہ کہ جن کی جو فطری آواز ہے وہ کس نے سنی آج تک؟ کوئی بیان کر سکتا اس کو؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی بڑی کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ویسے. ہم کو کیا معلوم کیسی آواز ہے؟ لیکن اللہ کے رسول نے سنا. اللہ کے رسول نے سنا کا مطلب ہی یہ ہوا ہے کہ ہم نے نہیں سنا ہے اور کوئی سن نہیں سکتا ہے. اور پھر وہ معجزہ کہاں رہ گیا؟ وہ اگر سب سن رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے سنا، کسی اور نے نہیں سنا. بات واضح ہوگی آپ کو؟ آپ دیکھو اللہ کے رسول نے ملک کی فطری آواز سنی آپ نے، گفتگو ان سے ہوتی ہوئی، جبرائیل سے بات کی آپ نے، ان کی آواز سنی. کس انسان نے سنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ؟ تو آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی ایک ٹھوس بصارت، سماعت. آپ جانتے ہیں قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کے مناظر کیسے ہوتے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. قبر کی میں ایک عذاب کی جو دے جانے پر جو آوازیں نکلتی ہیں نا، وہ آوازیں سنی اللہ کے رسول نے. بنی آدم میں سے کوئی نہیں سن سکتا اس آواز کو. ایک حدیث ہے یعنی صحیح مسلم کی کتاب صفت الجنہ و نعیمہا میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے نہیں سنا براہ راست، میں نے زید ابن ثابت سے سنا. سبحان اللہ، کتنی امانت داری ہے. ابو سعید الخدری کیا کہتے ہیں؟ میں نے نہیں سنا نبی سے، مجھے بیان کیا ہے زید ابن ثابت نے رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام کچھ باغات سے گزر رہے تھے تو 5-6 قبریں تھیں وہاں پر. اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، اس میں زید ابن ثابت بھی تھے. آپ نے کہا کہ من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبروں کو کون جانتے ہیں، کون ہے قبریں والے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ فلاں 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 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمتى مات هؤلاء، کب وفات ہوئی ان کی؟ کہا کہ ماتوا فی الاشراق، یہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامه تبتلى فی قبورها، اپنی قبروں میں آزمائے جائیں گے. آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا جو بڑی اہم بات ہے، کہا کہ فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع بی. کہا کہ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ اگر قبر میں کیا ہو رہا ہے آوازیں سنے تو کوئی دفنانے جائے گا، اگر اس کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ تم سب کو قبر میں جو عذاب کی وجہ سے جو آوازیں آ رہی وہ آوازیں تم بھی سن پاؤ. میں اللہ سے ایسی دعا کرتا الذی اسمع بی، جو میں سن رہا ہوں. لیکن ڈر کس کا ہے؟ فلولا الا تدافنوا، ڈر اس بات کا ہے کہ بات ایسی ہو جائے گی کہ تم پھر اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے آؤ گے ہی نہیں. الذی اسمع بی، کہا کہ میں وہ آوازیں سن رہا ہوں جو تم نہیں سن رہے ہو. اللہ اکبر. وہ سننے کے لیے جو حوصلہ، جو قوت جو وہ دی اللہ نے آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جو معروف حدیث ہے نا، 2 قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، اس میں حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، حدیث ابن عباس متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی میں تو کئی مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ میں ہے، لیکن صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں جو حدیث ہے اس کے الفاظ قابل غور ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باغات سے گزر رہے تھے مدینے میں یا مکے میں، ایسے الفاظ آتے ہیں. کہا کہ 2 قبر سے آپ کا گزر ہوا اور آپ علیہ السلام کے بارے آپ نے کہا فسمع صوت انسانین يعذب فی قبرہما. سمع صوت انسانین، یہ وجہ شاہد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں 2 لوگوں کا عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں سنی آپ نے.
آپ نے سنی. فسمعنا نہیں کہا نا, فسمعنا صوت انسانین کہا. سمع کون؟ اللہ کے رسول. سمع صوت انسانین يعذب فی قبورہما, يعذب فی قبورہما, ان کی قبروں میں جو عذاب ہو رہا تھا اللہ کے رسول نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کی حدیث بہت معروف ہے, مشہور ہے, لیکن مجھے یہ بتانا مقصود ہے اللہ کے رسول نے سنا. وہ جو معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کی, اللہ کے رسول علیہ السلام, ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معروف حدیث ہے کہ اذا وضعت الجنازہ, جب جنازوں کو رکھ دیا جاتا نا, کیا حدیث ہے, فتحملها الرجال علی عناقہم, مرد حضرات اس کو اپنے کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فإن كانت صالحہ قالت قدمونی, اگر وہ جنازے میں جو انسان ہے وہ نیک ہو, صالح ہو, مسلمان ہو, تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کے جاؤ. وإن كانت غیر صالحہ قالت یا ویلہا این یذهبون بها, ہے نہیں. آخر میں الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوتها كل شيء الا الانسان. جب وہ جنازے کو لے کے جاتے رہتے ہیں, وہ نیک ہو یا بد کردار ہو, نافرمان ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, یا قدمونی جو کہتا ہے انسان نیک ہو تو, یا یہ کہتا ہے کہ یا ویلہا این یذهبون بها, سمع صوتها کل شیء, ہر چیز سب اس کی آواز سنے, جانور سب آواز سنیں گے, کہ الا الانسان, سوائے انسان کے. انسان آواز نہیں سنے گا, اس کی آواز نہیں سنے گی. کہ اذا سمعہ صاعق, اگر انسان سنے گا تو بے ہوش پڑ جائے گا, لیکن میں سنتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ کے رسول سنتے ہیں. یہ معجزاتی سماعت, معجزاتی بصارت اللہ کے رسول کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو.